بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمران خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، خبریں بہت سی ہیں، آپ سب کو پتہ ہے ملک کے جو سیاسی صورتحال ہے اور عدالتی صورتحال ہے اور اداروں کی جو صورتحال ہے، وہ تمام تر صورتحال آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ کچھ اہم نکات ہیں جن پہ ہم بات کرتے ہیں، اور بڑی انفارمیشن آج کے اس ویلوگ میں نے حاصل کی ہے، اور وہ تمام انفارمیشن میرے سامنے ہے، اور یہ میں تمام انفارمیشن آپ تک پہنچاتا ہوں۔ سب سے پہلی جو انفارمیشن ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو اسلام آباد میں چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے صحافی ہیں، جو تجزیہ نگار ہیں اور جو رپورٹر ہیں، جو روزمرہ کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی اور اسلام آباد سپریم کورٹ کی جو تمام انکوائریاں ہوتی ہیں، تمام جو اندر عدالت کے اندر کیسز ہوتے ہیں، وہاں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے ویلوگز میں جو معلومات پھر فراہم کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اپنی اکثریت سپریم کورٹ میں کھو چکے ہیں۔ اب یہ بہت بڑے علمیہ کی بات ہے کہ ایک چیف جسٹس آف پاکستان کا اکثریت کھونا۔ اب اکثریت کا مقصد کیا ہے؟ اکثریت کا مقصد یہ ہے کہ پہلے یہ لگتا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ ان کے ساتھ تمام ججز ان کے ساتھ ہیں اور وہ ہر معاملات صحیح طریقے سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جو انہوں نے کچھ بیانات، کچھ ایسے کیسز کے فیصلے کرے، تو یہ تمام کے تمام ججز ایک طرف ہو گئے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے آپ کو اب اکیلا محسوس کر رہے ہیں، اکیلا پن محسوس کر رہے ہیں وہ، کیونکہ کچھ ایسے فیصلے تھے جن فیصلوں کی وجوہات سے کہ چیف جسٹس وہاں کے جو جج تھے انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے اختلافات کیے، تو ان بنیاد پہ اب ان کی وہ اکثریت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ اب دوسرا جو آپشن ہے، دوسرا جو پوائنٹ آف ٹیبل ہے، وہ عمران خان کے توشہ خانہ کیس کا ہے، کہ آپ کو پتہ ہے پہلے عمران خان کے اوپر ایک گھڑی کا الزام لگا تھا جس میں توشہ خانہ کیس کے ذریعے بنایا گیا، اور اس پہ عمران خان اور بشرا بی بی کو سزائیں بھی دی گئیں، لیکن اسی کے ساتھ ہی اب وہ کیس کا تو کوئی موڑ نہیں تھا، اس کے ساتھ اب نیا کیس کھول دیا گیا عمران خان صاحب کے خلاف، جو قیمتی تحائف ہیں ان کی خرید و فروخت کا۔ اب وہ بھی عدالت میں چلے گا، لیکن آپ کو پتہ ہے جو پہلا کیس چلا وہ بھی، اس کا بھی کوئی کچھ بھی نہیں ہو سکا، اور اگلے کیسوں کا بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مولانا فضل الرحمان اور کیپٹن صفدر نے جو ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو یرغمال بنانے کے لیے ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان نے جو سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو آپ لوگ بلا وجہ بدنام کر رہے ہیں، یہ تو وزیر اعظم ہی نہیں ہے، ملک یہ چلا ہی نہیں رہا، ملک تو کوئی اور چلا رہا ہے۔ انہوں نے سیدھا اداروں پہ نشانہ بنایا، اور مولانا فضل الرحمان اس ٹائم بے دریغ اداروں پہ پریشر ڈال رہے ہیں اور اداروں کو نشانہ بنائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کیپٹن صفدر نے کہا، انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان جہاد کا حکم دیں اور مجھے مسلم لیگ نون کے حوالے سے نہ بلایا جائے، میں صرف مسلمان ہوں۔ اب ان کے کیپٹن صفدر کے اسٹیٹمنٹ سے تو سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ مسلمان ہیں، آپ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جہاد کا حکم دیں، پہلی بات تو یہ کہ مولانا فضل الرحمان جہاد کا حکم کس چیز پہ دیں، کس چیز کے خلاف جہاد کریں؟ وہ فلسطین میں جا کے اسرائیل کے خلاف جہاد کریں، یا کشمیر میں انڈیا کے خلاف جہاد کریں؟ وہ اپنے ہی مسلمان ملک میں اپنے ہی مسلمانوں پہ جہاد کر رہے ہیں۔ پہلا تو آپ کا یہ الزام ہی غلط ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے خود کو مسلمان قرار دیا، اور پوری مسلم لیگ نون کو آپ نے کیا قرار دیا؟ آپ نے کہا، یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے کیپٹن صفدر کا، کہ مولانا جہاد کا حکم دے، مجھے مسلم لیگ نون کے حوالے سے نہ بلایا جائے، میں صرف مسلمان ہوں۔ تو آپ کے اس اسٹیٹمنٹ سے تو ایسا لگتا ہے کہ جو پوری مسلم لیگ ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دینا بھی نہیں چاہیے، انتہائی افسوس کی بات ہے۔ وہ پھر پاکستان تحریک انصاف نے جو کہا ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان سے رابطے میں ہیں، اور جلد ہی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وہ اتحاد کر سکتے ہیں، اور یہ کون سا اتحاد ہوگا؟ یہ جو جلسے جلوسوں کا اور دھرنے کا جو آپشن ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی نکالا گیا اور مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی نکالا گیا، جس کی مولانا فضل الرحمان بار بار بات بھی کر رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ بھی نکلیں گے، احتجاج بھی کریں گے، اسلام آباد کا رخ بھی کریں گے، تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کی بھی یہی حمایت ہے کہ وہ بھی سڑکوں کا رخ کریں گے۔ اور وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور نے بھی کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بہت سی باتیں سچ کہہ رہے ہیں، اور بہت سے راز مولانا فضل الرحمان کے پاس ہیں جو آنے والے وقت میں سامنے آئیں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے کافی حد تک ہماری باتیں بہتر ہو چکی ہیں، اور جلد ہی اس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا کہ مولانا صاحب کے ساتھ اتحاد کے ساتھ
ہم احتجاج کریں۔ اب بات کرتے ہیں الطاف حسین نے، الطاف حسین نے جو سیاست میں انٹری کری، اس میں الطاف حسین نے یہ کہا کہ جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے ان کے حوالے سے الطاف حسین کا سٹیٹمنٹ تھا کہ انہوں نے کہا جو ضمنی انتخابات ہے یہ 8 فروری سے بدتر ہوئے، اور فارم 45 جو ہے وہ پہلے سے ہی سائن کروا دیا گیا تھا پولنگ ایجنٹ سے، اور یہ سب ملی بھگت تھی، جس میں جن جن کو بھی سیٹیں دی گئیں وہ تمام کی تمام کے لیے الطاف حسین نے اس ضمنی الیکشن کو ریجیکٹ کیا، اور انہوں نے جو چیئرمین بیرسٹر گور ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو یہ ہدایت کی کہ آپ جب تک کارکنوں کی رہائی، بشرا بی بی کی رہائی اور عمران خان کی رہائی اور آپ کو جو آپ کا آئینی حق ہے وہ نہ ملے، تب تک آپ لوگ احتجاج جاری رکھیں، کیونکہ ایم کیو ایم کو بھی جب استعمال کیا گیا تو ایم کیو ایم کو بھی اسی طرح نشانہ بنایا گیا جس طرح آج پاکستان تحریک انصاف کو بنایا جا رہا ہے۔ اب الطاف حسین نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے ملک دشمن اس لیے ثابت کیا گیا کہ میں نے اسلام آباد میں جائیدادیں نہیں بنائی، میں نے اپنے بنگلے نہیں بنائے، میں نے اربوں ڈالر کا قرضہ نہیں لیا، میں نے ان وڈیروں، ان جاگیرداروں اور ان سیاستدانوں کی طرح عیاشیاں نہیں کریں، اس لیے مجھے ملک دشمن قرار دیا گیا، اور میں نے ان کی بات نہیں مانی، اس وجہ سے مجھے ملک دشمن قرار دیا گیا اور مجھ پہ الزامات لگائے گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات ہے کہ الطاف حسین سے نفرت کرنے والے بے شمار ہیں، لیکن آپ کو الطاف حسین سے محبت کرنے والے بھی لا تعداد ملیں گے، کیونکہ یہ الطاف حسین جب کراچی کے وہ مقام، اس کی بھی ہم ہسٹری نیکسٹ ولاگ میں آپ کو بتائیں گے کہ الطاف حسین کس طرح سیاست میں آئے، کس طرح الطاف حسین ایک اپنی چھوٹی سی بائک پہ ایک سفر انہوں نے سٹارٹ کیا تھا، اور پھر اب جا کے 40 سالہ اس سفر میں الطاف حسین نے ایک اپنا نام کمایا، ایک اپنی قوم کو جوڑا، کیونکہ الطاف حسین کے اس اقدام سے پہلے مہاجروں کی اس طرح کی اکثریت نہیں تھی، مہاجروں کو کوئی نام نہیں تھا، لیکن الطاف حسین نے اور عمران طاہر جو ان کے ساتھ تھے اور فاروق ستار، یہ جو 3 لوگ تھے، ایک اور افراد تھے، یہ 4 لوگوں نے جب اس پارٹی کی بنیاد رکھی تھی مہاجر قومی موومنٹ کی، اس کے بعد آپ سب کو پتہ ہے کس طرح آپریشن ہوا ان کے خلاف، کیا سارے معاملات تقریباً لوگوں کو اس چیز کا علم ہے، لیکن بات ساری یہی ہے کہ جس طرح الطاف حسین نے بیانات جاری کیے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے کہ الطاف حسین سے نفرت کرنے والے لوگ بے تحاشا ہیں، تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ الطاف حسین سے محبت کرنے والے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں۔ جس طرح لوگ نفرت کر رہے ہیں، آپ دیکھیں جو بھی انسان آگے بڑھتا ہے، جو کامیابی کے راستوں پہ چلتا ہے، چاہے وہ الطاف حسین ہو، عمران خان ہو، پی ایم ایل این کی قیادت ہو، یا ذوالفقار علی بھٹو کہہ لو، بے نظیر بھٹو کہہ لیں، ان تمام لوگ جتنے بھی یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو آگے کی طرف کوئی بھی جاتا ہے تو اس کے لیے مشکلات ضرور آتی ہیں، مشکلات ہر انسان کے لیے آتی ہیں، لیکن ان لوگوں کو دیکھیں جب اتنے مخالف ہوتے ہیں تو حامی بھی تو ضرور ہوتے ہیں۔ اب ان ایسے ہی الطاف حسین کے جتنے حامی لوگ ہیں وہ آج بھی ان سے محبت کرتے ہیں، آج بھی ان کو چاہتے ہیں۔ یہ تمام تر جو تفصیلات ہیں، اب عدالتوں کا جو رخ ہے، ان پہ جو دباؤ ہے، وہ تمام ججز جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کے کیا فیصلے ہیں، وہ اب مولانا فضل الرحمان کی جو اداروں پہ ایک بہت زیادہ دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے، اس کے ساتھ کیپٹن صاحب مسلم لیگ نون کا، ان کی یہ کوشش یہ سمجھ سے باہر ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی دوسری جانب مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کے ایک تحریک چلانے کا جو آغاز کرنے چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں یہ آج کے ولاگ میں تھی۔ اگر ہمارا آپ کو ولاگ پسند آیا ہو تو لائک بھی ہمارے چینل کو کریں، سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور یہ کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے آپ ہمارا کہاں سے ولاگ دیکھ رہے ہیں، اور کمنٹ میں آپ اپنی رائے ضرور دیجئے۔ اگر آپ کو کوئی ہم سے سوال پوچھنا ہو تو کمنٹ میں لازمی سوال پوچھیں اس کا، تاکہ ہم نیکسٹ ولاگ میں آپ کو جواب دے سکیں۔